اب بچے کے سینے میں قرآن محفوظ ہے. اب یہ 10 سال کا بچہ ہے تب بھی قرآن محفوظ رکھے ہوئے ہے. 12 سال کا ہے, 15 سال کا ہے, 16 سال کا ہے. ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی آل نبی کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و سفینا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے میری طرف توجہ دے. اللہ کا فضل و کرم ہے, آج یہ ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ ہے اور یہ جمعہ مغفرت والے عشرے میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے. زیادہ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس عشرے میں بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. اس سے اگلا عشرہ وہ نجات کا ہوگا. لوگ ابتدا میں تو بہت جذبے ایمانی کے ساتھ عبادتوں میں مصروف ہوتے ہیں, اور آگے جیسے ہی امتحان کی گھڑیاں آتی ہے لوگ فیل ہو جاتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اور کس دن نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, یعنی شب قدر میں نازل کیا, جو رمضان کی 27ویں شب آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں قرآن مجید کو مکمل نازل فرمایا ہے. تاریخ کے اعتبار سے زمین پر جو قرآن نازل ہوا وہ 23 برس میں ہوا ہے. اور یہ جو تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا اور وہ بھی شب قدر میں نازل کیا, تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام یہ برحق ہے, جھوٹا ہو نہیں سکتا. اور تاریخ کہتی ہے کہ قرآن 23 برس میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا, اور اللہ تعالیٰ کا کلام یہ تو آیت کریمہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا اور وہ بھی شب قدر میں نازل ہوا. اس میں کوئی تھوڑا تھوڑا کر کے قید نہیں ہے. تو اس کے تعلق سے مفسرین اور محدثین بیان کرتے ہیں, یہاں جو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے رمضان میں قرآن نازل ہوا وہ بھی شب قدر میں, تو اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار میں قرآن نازل فرما دیا, اور وہ بھی رمضان کا مہینہ چنا, اور شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر قرآن نازل فرما دیا. اس کا نام سنا ہوگا لوح محفوظ.
یا آسمان دنیا پر ہے، قرآن ایک بار میں نازل کر دیا گیا، اور تاریخ کے اعتبار سے زمین پر جو قرآن آتا رہا تو وہ 23 برس تک تھوڑا تھوڑا کر کے آتا رہا۔ اچھا، یہ بات ہو گئی علمی، تاکہ ہمارا ذہن ذرا کھلا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا کہ میں اپنے کلام کو زمین والوں کو دوں، اس امانت کو سونپ دوں، کسی کو دے دوں، کیونکہ قرآن مجید ہے، خدا کی مشیت چاہتی ہے قرآن دیا جائے امانت کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس قرآن کو آسمانوں کو دیا، اے آسمانوں اس امانت کو سنبھال لو، وَالْأَرْضِ، اور زمینوں سے کہا کہ اس قرآن کو امانت کے طور پر سنبھال لو، وَالْجِبَالَ، اور پہاڑوں سے کہا اس قرآن کو امانت کے طور پر سنبھال لو۔ تو یہ آسمان و زمین کہنے لگے یا اللہ ہم تیرے پاک کلام کے بوجھ اٹھانے کے متحمل نہیں ہیں، ہم اتنی صلاحیت نہیں رکھتے، ہم اتنی طاقت و قوت نہیں رکھتے جتنا طاقت و قوت تیرا کلام رکھتا ہے۔ والجبال، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں سے بھی کہا اے پہاڑوں میں نے تمہیں اپنے فضل سے بنایا اور کسی سبب سے بنایا ہے، تم کو میں نے طاقت و قوت دنیا میں بہت دی ہے، اس امانت کو سنبھالو۔ جب قرآن اللہ تعالیٰ نے دینا چاہا پہاڑوں کو، تو پہاڑ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ انہوں نے تو منع کر دیا مولا تیرے کلام کے بوجھ کو ہم نہ اٹھا سکتے، پر اگر اللہ پہاڑوں پر قرآن نازل کر دیتا تو پھر پہاڑ کیا کہہ رہے ہیں؟ لو انزلنا هذا القرآن، اگر اللہ تعالیٰ قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو خشیت ربانی کی وجہ سے، کلام الہی کی جلالت کی وجہ سے یہ پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ اپنا سینہ چاک کر لیتا، یہ زمین میں سما جاتا، پر قرآن کی، کلام الہیہ کی، کلامات ربانی کی جلالت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے آسمانوں کو امانت دینا چاہا، پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے زمینوں کو قرآن امانت کے طور پر دینا چاہا، پہاڑوں کو، لیکن پہاڑ کی کنڈیشن بھی بیان کر دی، اس کی حیت بھی بیان کر دی، اس کی طاقت و قوت بھی بیان کر دی، پر ان سب نے منع کر دیا، مولا ہم اس کی طاقت کے اٹھانے کے متحمل نہیں، ہم صلاحیت نہیں رکھتے، پر اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میرا کلام بھی نازل ہو اور جس کو دیا جائے وہ بھی سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میرا کلام بھی چلا جائے اور جس کے پاس یہ محفوظ رہے وہ بھی سلامت رہے۔ تو زمین و آسمان نے تو منع کر دیا، پہاڑ نے بھی منع کر دیا، پر اللہ تعالیٰ کے کلام کو امانت کے طور پر وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس انسان نے اپنے سینے میں محفوظ فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس سینے میں انسانوں نے محفوظ فرما لیا۔ اب بات سمجھ میں نہیں آتی، مولا تیرا یہ پاک کلام، جلالت والا کلام،
اتنی قوت والا کلام انسانوں کے مد مقابل اگر دیکھا جائے زمین و آسمان کی طاقت اور پہاڑوں کی طاقت اور انسانوں کی طاقت، تو کہاں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا مولا آسمان کتنے بلند ہے، زمین انسان کھودتے کھودتے بس کر دیتا ہے لیکن کھود نہیں پاتا، تہ تک نہیں پہنچ پاتا، لیکن پہاڑ شہر میں یا دیہات میں یا جنگلوں میں پہاڑ کھڑا ہو اور انسان اگر اس سے ٹکرا جائے تو یہ انسان ٹوٹ جائے، پر پہاڑ کی قوت کو یہ جو ہے اپنے اوپر نہیں اٹھا سکتا، یہ خود ٹوٹ جائے گا لیکن پہاڑ کو نہیں توڑ سکتا، اتنا اس کے جسم میں طاقت کا ہے۔ لیکن ان نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ فرما لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے کلام ربانی کو تو اس کی جلالت کی وجہ سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کی طاقت کو نہیں برداشت کر سکتا تھا، لیکن یہ انسان نے اپنے سینے میں کیسے محفوظ فرما لیا؟ تو اس کی وجہ سمجھتے ہو آپ؟ اس کی وجہ سمجھ جائیے گا، میری جیب میں جو ہے یہ موبائل ہے، یہ موبائل کس چیز سے چلتا ہے؟ یہ بیٹری سے چلتا ہے، اور بیٹری کس چیز سے چلتی ہے؟ یہ چارجر سے چلتی ہے، اور چارجر کس چیز سے بنتا ہے؟ چارجر کس چیز کو چاہتا ہے؟ وہ جو ہے کرنٹ کو چاہتا ہے۔ صاحب یہ موبائل کمپنی نے بنایا، لیکن اگر اس کو کسی سبب یا واسطے کی ضرورت نہ ہوتی تو اسے ڈائریکٹ بھی چارج کیا جا سکتا تھا، لیکن کمپنی نے جیسے موبائل چلایا اور بجلی یعنی لائٹ کی طاقت و قوت، حرارت اور سختی کو دیکھا تو موبائل کی اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے جو لائٹ کی برداشت کو، لائٹ کی سختی کو برداشت کر سکے، نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے ہی کمپنی نے ایک جو مشین تیار کی جسے آپ چارجر کہتے ہیں، لائٹ کو پہلے اس کی تار کو اس چارجر میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک مشین ہے، اور وہ مشین جو ہے پوری طاقت و قوت کو لائٹ کی ڈائریکٹلی اپنے سینے میں سماتا ہے، اور موبائل کی جتنی طاقت ہے اور قوت ہے چارجر اتنی ہی آگے کو لائٹ سپلائی کرتا ہے جتنی یہ برداشت کر سکتا ہے، تبھی یہ موبائل سلامت ہے، تبھی وہ چارجر مشین سلامت ہے، ڈائریکٹ نہیں برداشت کر سکتا۔ آپ دیکھیے گا گھر میں آپ لائٹ بلب کو ڈائریکٹ 10,000 15,000 کی لائٹ سے ڈائریکٹ لگا کے بتا دیجئے گا، سارا فالٹ ہو جائے گا، سب بگڑ جائے گا مسئلہ، کوئی ڈائریکٹ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن بات سمجھ میں آ رہی ہے، صاحب موبائل چارج کرنے کے لیے چارجر ہونا ضروری ہے، اور جب صاحب ڈائریکٹلی لائٹ کو یہ موبائل برداشت نہیں کر سکتا، اتنی طاقت و قوت نہیں۔ ایسے ہی بلا تمثیل انسان کے سینے میں اتنی طاقت و قوت نہیں ہے جو اللہ کے کلام کو برداشت کر سکے، اللہ کے کلام کی جلالت کو برداشت کر سکے۔ اللہ چاہتا تھا میں ایسے کو دوں جو سلامت بھی رہ جائے اور محفوظ بھی میرا کلام رہ جائے، تو اس کے لیے کیا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا میں کلام دوں تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں اپنے محبوب کو واسطہ بنا دیا، اور سینے یہ مصطفیٰ جان رحمت کے سینے پر پورا قرآن نازل فرما دیا، اور مصطفیٰ کے ذریعے پوری امت کے سینے میں پہنچا دیا۔ اتنا انسان کے سینے میں طاقت و قوت نہیں ہے جو قرآن کی جلالت کو برداشت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زمین پر اتارا 571 عیسوی میں، اور حضرت آمنہ کے چھپر میں پہنچا دیا اور پہنچایا، پھر اس کے بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو وحی کی شکل میں نازل فرمایا۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنے سینے پر اس کی جلالت کو برداشت کرتے چلے گئے، اور اس کے بعد میں اپنی امت کو آگے سپلائی کرتے چلے گئے، حتی الامکان یہ آخری منشا یہ ہوا قیامت تک کے لیے ہر امت کے سینے میں پہنچ جائے گا قرآن، اور قرآن بھی محفوظ رہے گا اور انسان بھی سلامت نظر آئے گا۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کو مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں تشریف لائے اور سبق کیا ہوا، قرآن کو پورا قلب مصطفیٰ جان رحمت پر نازل کیا گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت نبوت والا جو قلب ہوتا ہے یہ بہت طاقتور ہوتا ہے، بہت قوت والا ہوتا ہے، یہ جلالت والا ہوتا ہے۔ کلام ربانی کی جلالت کو اسی کے اندر سما دیا گیا، پوری قوت اور طاقت کو مصطفیٰ جان رحمت کے سینے پر اتار دیا گیا، اور جیسے انسان کو ضرورت پیش ہوتی رہی ایسے ہی مصطفیٰ جان رحمت کے سینے سے آگے قرآن چلتا چلا گیا۔ حضرت ابو بکر نے پڑھا، عمر نے پڑھا،
پڑھا, عثمان و علی نے پڑھا, طلحہ و زبیر و بلال نے پڑھا, سب نے قرآن عظیم پڑھا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے؟ قرآن یہ کیسے آگے چلا گیا ہے اور قرآن کیسے انسانوں کے سینے میں محفوظ ہے اور انسان بھی محفوظ ہے. اگر اوریجنل بات دیکھی جائے تو انسان سلامت نہیں رہ سکتا تھا, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کو سلامتی کا سبب بنا دیا. مصطفیٰ جان رحمت کو سلامتی کی مصطفیٰ جان رحمت کو سلامتی کا ذریعہ بنا دیا, اس لیے کہ طاقت کو طاقت ہی برداشت کر سکتی ہے. نبوت والا قلب جو تھا مصطفیٰ جان رحمت کا سینہ نبویہ, تو یہ جو ہے اتنا طاقت و قوت تھا, قوت والا تھا, جو کلام ربانی کی جلالت کو برداشت کر رہا تھا. اور پھر اسی کے بعد میں جس کی جیسی قوت تھی ایسے ہی قرآن آگے کو چلتا رہا. اب یہ ہوا کہ اب بچے کے سینے میں قرآن محفوظ ہے. اب یہ 10 سال کا بچہ ہے تب بھی قرآن محفوظ رکھے ہوئے ہے, 12 سال کا ہے, 15 سال کا ہے, 16 سال کا ہے. معاملہ یہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں رمضان شریف میں قرآن سنایا جا رہا ہے بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی نقصان کے. قرآن بھی سینے میں محفوظ ہے, اس کو بھی پڑھنے والے کو بھی ثواب مل رہا ہے, اور جو قرآن سن رہا ہے پڑھنے والے کے برابر ثواب مل رہا ہے. یہ قرآن ہے. تاریخ کے اعتبار سے قرآن 23 برس تک, 23 سال تک تھوڑا تھوڑا کر کے جیسی ضرورت پیش ہوتی رہی قرآن ویسے ہی نازل ہوتا رہا. آسمان دنیا پر تو رمضان میں شب قدر میں ایک بار میں نازل ہو گیا. یہ قرآن کا اعجاز ہے. اب صاحب یہ قرآن جو ہے قرآن مجید جو کتاب کی شکل میں دیکھتے ہیں اس وقت یہ شکل نہیں تھی. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کہ جب آخری ایام چل رہے ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جلیل القدر صحابی ہے جن کا نام ہے زید بن ثابت. میرے آقا نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا, زید ادھر آئیے. تو میرے آقا کریم کی جیسی پکار سنی آپ قریب چلے گئے. میرے آقا کریم کے کچھ آخری ایام چل رہے ہیں اور میرے آقا نے زید بن ثابت کو بٹھایا قریب میں اور کہا, اے زید مجھ سے قرآن سنو. تو زید بن ثابت کام گئے, یا رسول اللہ میں کیسے سنوں؟ کہا رہے سنو, میں کہہ رہا ہوں آپ سنو. تو حضرت زید بن ثابت قرآن سننے بیٹھ گئے. میرے آقا نے اپنا قرآن مکمل زید بن ثابت کو اپنی ظاہری حیات طیبہ میں آخری ایام میں آپ نے زید بن ثابت کو قرآن سنایا. اور جب قرآن سنا دیا تو زید بن ثابت سے کہا اب تم مجھے قرآن سناؤ. تو زید بن ثابت نے پھر حضور کو اپنا قرآن سنایا. پہلے قرآن مصطفیٰ جان رحمت نے زید بن ثابت کو سنایا اور زید بن ثابت نے بعد میں مصطفیٰ جان رحمت کو سنایا. صحابہ تمام جو ہے قرآن کے حفاظ ہے, لیکن یہ زید بن ثابت یہ حافظ قرآن وہ ہے جس نے قرآن مصطفیٰ کا بھی سنا اور مصطفیٰ کو اپنا قرآن بھی سنایا. تو پتا چلا زید بن ثابت واحد ایک ایسے صحابی رسول ہے جو سند یافتہ حافظ قرآن ہے جن کا قرآن میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے. زید بن ثابت یہ وہ صحابی رسول ہے, اللہ اکبر, جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو قرآن سنایا. پھر مصطفیٰ جان رحمت کی حیات زندگی کا معاملہ ختم ہوتا جا رہا ہے. لمحات وہ آئے کہ حضور دنیا سے پردہ فرما لیے. پھر وہی عہدہ, وہی ذمہ داری حضرت ابو بکر امیر المومنین کو سونپی گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کا زمانہ ہے اور اس وقت ایک غزوہ نمودار ہوا. ایک معرکہ ایسا آیا جس کو جنگ امامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تاریخ میں, اور وہ مسلمہ کذاب کے خلاف تھا. اس میں مسلمانوں کو, ایمان والوں کو فتح تو نصیب ہوئی, فتح تو حاصل ہوئی, کامیابی مل گئی. اس میں وہ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا اعلان کیا تھا وہ بھی مارا گیا. پر اس میں
اسلام کے بیٹوں کا بہت خسارہ ہوا جانی. اس میں تقریباً 500 سے زائد قرآن کے حافظ و قاری اس میں شہید ہو گئے. اور جب یہ ہوا اور یہ جنگ جو ہوئی تھی حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں ہوئی, حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں ہوئی, اور اس میں 500 سے زائد حفاظ و قراء قرآن مجید کے وہ شہید ہو گئے. اور جب یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور حضرت عمر بن خطاب کو معلوم چلا کہ اس میں جو ہے 500 سے زائد قرآن کے حافظ اور قاری شہید ہو گئے ہیں, انہیں فکر ہوئی کہ اب یہ فکر ہوئی کہ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو ہم امت کو کیسے قرآن پہنچائیں گے, اگر ایسا ہی چلتا رہا, اگر حفاظ و قراء شہید ہو جائیں گے تو قرآن کی حفاظت کیسے ہو پائے گی, کلام ربانی کی حفاظت کیسے ہو پائے گی. یہ حضرت عمر بن خطاب کو فکر لاحق ہوئی, اور یہ بات جیسی فکر ان کو ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں گئے. یہ اس وقت امیر المومنین تھے, خلیفہ اول تھے, اور جانے کے بعد کہتے ہیں امیر المومنین اے میرے بھائی ابو بکر مجھے فکر ہے ابھی امامہ کے اندر جو ہے 500 سے زائد قرآن کے حافظ و قاری جو مصطفیٰ جان رحمت نے بنائے تھے وہ شہید ہو گئے. اگر ایسا ہی ہوتا رہا, ایسا ہی اگر سامنے منظر آتا رہا تو یہ قرآن کی حفاظت کون کر پائیں گے, قرآن کو سینے میں کیسے رکھ پائیں گے, یہ قیامت تک کے لیے امت کے لیے کیسے یہ جائے گا. اللہ اکبر. یہ فکر ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے عمر جو کام مصطفیٰ نہ کر پائے وہ مجھ سے کرا رہے ہو. تو حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر میرے بھائی اگرچہ یہ مصطفیٰ نے کام نہیں کیا لیکن یہ امت کے لیے بھلا ہے, یہ امت کے لیے اچھا ہے. اللہ اکبر. بلا تمثیل میں یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے قرآن یہ کتاب کی شکل میں نہیں تھا, یہ بلکہ الگ الگ تفریق انداز میں تھا. لیکن حضرت عمر بن خطاب کیا کہتے ابو بکر یہ جو ہے مصطفیٰ نے بھلے یہ کام اپنی حیات زندگی میں نے کیا لیکن میں جو مشورہ دے رہا ہوں اس کو اکٹھا کر دیا جائے, اسے کتاب کی شکل دے دی جائے, اس کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے, یہ امت کے لیے بھلا ہوگا. اب میں کہنا چاہتا ہوں جو کام مصطفیٰ کے زمانے میں نہ ہوتا ہو اس کو بدعت بولتے ہیں, اور قرآن جو کتاب کی شکل میں ہے اگر واقعی قاعدے کے مطابق دیکھا جائے تو یہ بدعتی ہو جاتا ہے اس کی کتاب کی شکل دینا. لیکن حضرت عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں یہ مصطفیٰ نے بھلے ہی نہ کیا ہو لیکن مصطفیٰ کی امت کے لیے بھلا ہو جائے گا, اس کی حفاظت ہو جائے گی, لوگوں کو بھٹکنا نہیں پڑے گا, دوری اندوری دیکھنی نہیں پڑے گی, یہ بھلا ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہاں یہ پتا چلا مصطفیٰ جان رحمت کے زمانے میں جو کام نہ ہوا ہو وہ بدعت ضرور ہوتا ہے لیکن اگر بھلائی کے لیے ہے تو وہ بدعت حسنہ ہوتی ہے, ثواب والی ہوتی ہے, وہ بھلی والی ہوتی ہے, وہ بھلائی والی ہوتی ہے. تو پتا چل گیا حضرت عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں یہ امت کے لیے اچھا ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق نے سنا تو ایک دو بار تو کہا میں نہیں کر پاؤں گا یہ کام جب مصطفیٰ نے نہیں کیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا حضرت عمر بن خطاب کا اصرار بڑھتا رہا اور یہ حضرت ابو بکر سنتے رہے, حضرت عمر بن خطاب کا اصرار بڑھتا رہا اور یہ سنتے رہے. ایک دن وہ ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اور کہا اے ابو بکر صدیق کے لیے سینہ کھول دیا. عمر جو کہتا ہے وہ بھلائی ہی کے لیے کہہ رہا ہے, اب اس کے لیے کام کا حکم دے دیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق نے سنا اور ان کے دل پہ اللہ تعالیٰ نے بات اتار دی عمر بن خطاب کی, اور پھر آپ نے حکم دے دیا اے عمر اب میرا مشورہ یہ ہے کہ بارے صحابہ سے مشورہ لیا, اب بتاؤ یہ قرآن کو کس انداز سے اکٹھا کیا جائے. اس وقت جو تھا حضور کے زمانے میں قرآن کبھی یہ پہاڑ پر لکھا پتھر پر لکھا ہوا تھا, کبھی کھجور کی چھال پہ لکھا ہوا تھا, کبھی چمڑے پہ لکھا ہوا تھا یا کپڑے پہ لکھا ہوا تھا. مختلف انداز میں قرآن کی حفاظت تھی لیکن ایک جگہ جمع نہیں تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے کبار صحابہ کو بلایا, اپنے ساتھیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بتائیے کیسے اس کو کس انداز سے کیسے اکٹھا کیا جائے, اس کے لیے اصول اور قاعدہ بنا دیا جائے. حضرت ابو بکر صدیق کے کہنے پر تمام صحابہ نے ایک قاعدہ اور ایک اصول بنایا. اصول یہ بنایا قرآن سب کے پاس ہے اکٹھا, تمام صحابہ کے پاس یاد ہے اور تمام صحابہ کے پاس مختلف انداز میں موجود ہے, لیکن قرآن کو اس میں ایک جگہ تب جمع کریں گے
جب وہ قرآن کی آیت کریمہ یعنی اس کے جب تک دو گواہ نہ مل جائے، یعنی قرآن اکیلی اگر ایک صحابی کو، ایک مومن کو اگر یہ قرآن کی آیت یاد ہوگی، جب تک دوسرے مومن کو یاد نہ ہوگی، جب تک اس کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کیا جائے گا۔ یہ اصول اور ضابطے کئی بنائے، اس میں سے یہ ایک بھی تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمام صحابہ کو بلایا جاتا اور زید بن ثابت جو حافظ قرآن تھے، مصطفیٰ جان رحمت کے پڑھائے ہوئے، ان کو ساتھ میں بٹھایا گیا، اور جیسے ہی کوئی مومن صحابی رسول آتے اور آنے کے بعد قرآن کی آیت سناتے اور زید بن ثابت سن لیتے، اور اس کے بعد میں ایک اور صحابی آتے، دو صحابی ایک آیت کو لے کے آ جاتے یا دو سے زائد لے کے آتے، پھر اس کو قرآن میں اکٹھا کر لیا جاتا۔ ایسے ہی یہ معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن وہ آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے ایک صحابی رسول تھے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن کافی ٹائم ہو رہا ہے، میں ایک روایت پیش کر دوں، وہ بات جب سمجھ میں آئے گی۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت خدیمہ صحابی رسول جلیل القدر ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے ایک یہودی سے گھوڑے کا سودا کیا اور وقت گزر گیا، لمحے گزر گئے، اس سودا کرنے کے بعد میں اس یہودی نے منہ کر دیا، یعنی اپنا سودا جو ہو گیا تھا اس سے منہ کر لیا، یعنی میں نے سودا نہیں کیا۔ حضور کو ایک راستے میں ملاقات ہوئی، حضور نے کہا تھا پیسے لے جائیے، اپنی رقم لے جائیے اور گھوڑا دے دیجئے گا۔ اب یہ یہودی کہتا نہیں، میں نے سودا کہاں کرا تھا۔ اب یہ یہودی نے جیسے کہا، حضور کو فکر ہو گئی۔ حضور نے کہا یہودی یہ مت کہہ کہ میں نے سودا نہیں کیا تھا، یہ اگر تو دینا نہیں چاہتا تو مجھے منع کر دے، اگر تجھے مجھ سے اچھی رقم دے رہا ہو کوئی تو اس کو گھوڑا دے دے، یہ کہہ، لیکن یہ مت کہہ میں نے سودا نہیں کیا تھا۔ اگر تو کہے گا سودا نہیں کیا تو مجھ پر جو ہے جھوٹ منسوب ہو جائے گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے پاک فرمایا ہے، میں جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں حضرت صحابی رسول حضرت خدامہ یہاں آئیں گے اور یہودی نے جیسے ضد بڑھائی، میں نے سودا نہیں کیا، میں نے سودا نہیں کیا۔ یہ کلام بڑھتا رہا تو چند لوگ اکٹھا ہو گئے۔ جب چند لوگ اکٹھا ہوئے، حضرت خدامہ صحابی رسول تھے، انہیں تاخیر سے معلوم ہوا کہ کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ وہ آئے اندر اور آنے کے بعد کہنے لگے کیا ہو گیا۔ ایک کسی صحابی رسول نے کہا اے خدامہ یہاں جو ہے یہودی اور حضور کا سودا ہوا تھا، یہ منع کرتا ہے، اور حضور کہتے ہیں کیا تھا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ وہ یہودی کہتا ہے اے محمد بن عبداللہ اگر کوئی تمہارا گواہ ہو تو میں بات کو مان لو۔ حضرت خدامہ نے جیسے ہی سنا اور سننے کے بعد کہا یہودی ان کا گواہ میں ہوں، میرے آقا نے تجھ سے سودا کیا ہے، تم نے گھوڑا بیچا ہے، مصطفیٰ نے خریدا ہے۔ اب جیسے یہ بات کہی اور حضور نے خزیمہ کا ہاتھ پکڑ لیا، حضرت خزیمہ کا کیا پکڑ لیا؟ ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑ کے کہا خزیمہ تم وہاں موجود تھے؟ تو خزیمہ کہتے نہیں یا رسول اللہ میں موجود نہیں تھا۔ اچھا تم نے دیکھا تھا؟ نہ میں نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اچھا تم نے سنا تھا؟ تو پھر تم نے گواہی کیوں دے دی؟ تو حضرت خزیمہ کہتے یا رسول اللہ آپ نے کہا اللہ ایک ہے، میں نے مان لیا۔ آپ نے کہا فرشتوں کا وجود ہے، میں نے ان کو جان لیا۔ آپ نے کہا قیامت ہے تو میں نے سمجھ لیا۔ آپ نے کہا جہنم برپا ہوگی، میں نے مان لیا۔ لیکن یا رسول اللہ آپ نے یہ بھی کہا نا میں نے سودا کیا ہے، جیسے تمہارے کہنے پر خدا مان لیا، تمہارے کہنے پر جنت مان لی، تمہارے کہنے پر جہنم مان لی، تمہارے کہنے پر فرشتوں کا وجود مان لیا، تمہارے کہنے پر تم اللہ کے رسول ہو یہ بھی مان لیا۔ آج میں نے یہ سنا کہ تم نے سودا کیا، ساتھ میں نے اس کو بھی مان لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خزیمہ کا عشق رسول، حضور نے کہا ہاتھ پکڑ گئے لوگوں یاد رکھو جب تمہیں گواہوں کی ضرورت پیش ہو جائے اور میرا خزیمہ وہاں کھڑا ہو، اگر تمہیں دو گواہ نہ ملے اور میرا خزیمہ اکیلا مل جائے تو دو گواہوں کے برابر ان کی گواہی مانی جائے گی۔ روایت پوری ہو گئی۔ اب بات سمجھے، آخری لمحہ جب آیا جب قرآن اکٹھا کیا جا رہا تھا تو 11ویں پارے کی آیت کریمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، یہ آیت کریمہ جمع ہونے کے لیے شرط تھی کہ دو صحابی قرآن کی آیت کریمہ لائیں گے تبھی اکٹھی کی جائے گی، لیکن معاملہ یہ تھا کہ یہ آیت کریمہ ایک ہی صحابی کو یاد تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اصول پر بات کھری نہیں اتر رہی، اب کشمکش میں تھے، ایک ہی آیت کریمہ رہ گئی، پورا قرآن اکٹھا ہو گیا، پر ایک ہی صحابی پر حضرت عمر بن خطاب کو فکر ہوئی اور امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کو بتایا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ بتاؤ
وہ جو آیت کریمہ اکیلے صحابی پہ مل رہی ہے, ہمارے دوست پہ, وہ کون ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں وہ حضرت خزیمہ ہے. اکیلے جو اس آیت کریمہ کو لے کے آنے والے ہیں وہ خزیمہ گئے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں مصطفیٰ تم پر قربان جاؤں میں, ہمارا مسئلہ آج سے پہلے ہی سلجھا کے چلے گئے. مصطفیٰ کو معلوم تھا میرے صحابی خزیمہ کی گواہی اکیلی پڑ جائے گی, لیکن میں پہلے ہی ان کی 2 کے برابر بنا کے چلا جاؤں گا. تو وہاں 2 کی گواہی جو ضرورت ہو رہی تھی, ادھر حضرت خزیمہ کے اکیلوں کی گواہی 2 کے برابر پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. تو قرآن کو رکھ دیا گیا. حضرت خزیمہ کتنے بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہے, مصطفیٰ سے کیا عشق ہے, اور قرآن کس انداز سے اکٹھا ہو رہا ہے. اللہ اکبر, صحابہ کی جماعت اکٹھی کر رہی ہے. دنیا میں صحابیوں سے اچھا کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے, جنہوں نے قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے فکر کو رکھا ہے, اپنے سینے میں رکھا ہے فکر کو. آج سے 1450 برس پہلے عرب کی زمین پر زندگی گزارتے تھے, لیکن قیامت تک کے مسلمانوں کو فکر رکھتے تھے. یہی وجہ ہے جو قرآن آپ تمہارے سامنے ہے. یہی وجہ ہے صحیح بخاری کی تمام کتابیں یعنی صحیح ستہ کی تمام کتابیں تمہارے سامنے موجود ہیں. لیکن کاش آج کا یہ مسلمان ان صحابیوں جیسی فکر رکھ لے تو خدا کی قسم وہ دن دور نہیں ہے, آسمان بھی ہمارا ہوگا, زمین بھی ہماری ہوگی, وہ دن دور نہیں ہے. ایسی فکر تو ہو, ایسی جرأت ایمانی تو ہو صحابی رسول جیسی. ارے انہوں نے فکر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کر دی تو قرآن دے دیا, اکٹھا کر کے قرآن دے دیا. ایسی آپ بھی فکر کر لیا کرو میرے دوستو. آپ کے لیے بہت فکر والے پیغام آتے ہیں مساجدوں میں, لیکن ہم اس کی طرف توجہ کم دیتے ہیں. دیتے تو ہیں لیکن کم توجہ دیتے ہیں. کاش اگر تم بھی ان کی جیسی فکر رکھتے, ان کی جیسی توجہ کرنے لگے تو قسم خدا کی بستی آباد ہو جائے, ہماری نسلیں آباد ہو جائیں, ہماری مساجدیں آباد ہو جائیں, ہمارے مدارس دینی ادارے آباد ہو جائیں, ہماری قوم پڑھی لکھی اور دانشور ہو جائے. اگر ہم فکر کرنے لگے, قدم کو رب کعبہ کی قسم, اگر ہم فکر مند ہو جائیں گے تو ہم دنیا میں بھی آباد ہو جائیں گے اور ہمیں جنت بھی نصیب ہو جائے گی.